بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، تیرا راز تیری عزت ہے اور کر کس کے پاس اپنی عزت رکھ رہا ہے۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ اچھے اور کھلے کپڑے پہننے سے آپ کا خود اعتمادی بڑھے گا۔ زندگی اپنے حساب سے گزارنی چاہیے، ورنہ لوگوں کو خوش رکھنے کے چکر میں سرکس میں شیروں کو بھی ناچنا پڑتا ہے۔ جب آپ کے اندر یہ چار علامات ظاہر ہو جائیں تو سمجھ لو کہ آپ کا عقل کمال کو پہنچ چکا ہے۔ جب آپ دوسروں سے امیدیں لگانا چھوڑ دیں، جب آپ زندگی، موت اور صحت کی اہمیت سمجھنے لگیں، جب آپ لوگوں کے اکسانے پر بھی پرسکون رہیں، جب آپ قریبی رشتوں کی قدر کرنا شروع کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سردیوں میں بال زیادہ کیوں گرتے ہیں؟ سردیوں کی خشک ہوا نہ صرف آپ کے چہرے اور ہاتھوں اور پیروں کی جلد کو بلکہ کھوپڑی کو بھی خشک کر دیتی ہے، جو خشکی کا باعث بنتی ہے۔ خشکی بالوں کے گرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بہت سے لوگ سردیوں میں خشکی کو کم کرنے کے لیے اپنے بالوں میں ضرورت سے زیادہ تیل لگاتے ہیں، لیکن زیادہ تیل لگانے سے خشکی بڑھ سکتی ہے۔ ضرورت سے زیادہ تیل اور چکنائی کھوپڑی پر فنگس کو فروغ دے سکتی ہے، جو خشکی کو مزید بڑھا سکتی ہے اور بالوں کے گرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ اس لیے ماہرین ہمیشہ اپنے بالوں کو شیمپو کرنے سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے تیل لگانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ سردیوں میں بالوں کے گرنے کی سب سے عام وجہ وٹامن ڈی کی کمی ہے، کیونکہ سورج کی روشنی میں کمی آتی ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ اپنی خوراک کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اگر سردیوں میں آپ کے بال تیزی سے گرتے ہیں تو آپ کو وٹامن ڈی کا ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام احمد کو خط لکھا کہ بہت عرصہ ہوا آپ تشریف نہیں لائیں، آپ سے ملاقات کو جی چاہتا ہے۔ حضرت امام شافعی استاذ ہیں اور حضرت امام احمد بن حنبل ان کے شاگرد ہیں۔ حضرت امام شافعی کا قیام مصر میں تھا، اس لیے وہاں شوافع زیادہ ہیں۔ جواب میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اپنا لائحہ عمل لکھ کر بھیج دیا کہ فلاں دن فلاں تاریخ کو آپ کی خدمت میں مصر میں حاضر ہو رہا ہوں۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے گھر والوں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو، دوست احباب اور دوسرے علماء کو آنے کی اطلاع دی۔ پھر ان کی دعوت اور استقبال کا خصوصی اہتمام کیا گیا اور لوگوں سے بتایا کہ اگرچہ وہ میرے شاگرد ہیں مگر وہ ایک بڑے امام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ جس دن ان کو پہنچنا تھا اس دن امام شافعی اپنے شاگردوں اور دوسرے علماء کو لے کر ان کے استقبال کے لیے شہر سے باہر تشریف لے گئے۔ اس وقت مصر کے بادشاہ بھی حضرت امام شافعی کے معتقد تھے، وہ بھی امام صاحب کے ساتھ استقبال کے لیے چلے آئے اور پھر بادشاہ کے ساتھ ان کے ارکان دولت، وزراء اور امراء بھی تھے۔ وقت مقررہ پر حضرت امام احمد بن حنبل پہنچ گئے۔ حضرت امام شافعی نے ان کا بڑا شاندار استقبال کیا اور عزت و احترام کے ساتھ انہیں لے کر گھر چلے گئے اور بہترین کھانے کا انتظام کیا۔ اس زمانے میں عام طور پر اولیاء اللہ اور بزرگوں کی شان یہ تھی کہ وہ کھانا بہت کم کھایا کرتے تھے اور رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب حضرت امام احمد بن حنبل کھانا کھانے بیٹھے تو دیر تک اس طرح کھاتے رہے جیسے کئی روز سے بھوکے ہیں۔ باقی لوگ کھانا کھا کر اٹھ گئے مگر وہ کھاتے رہے۔ لوگ بہت متعجب ہوئے کہ حضرت امام شافعی نے ان کی تعریف کی تھی کہ یہ بڑے اللہ والے اور بزرگ انسان ہیں، مگر یہ تو خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے ہیں۔ لوگوں اور گھر والوں میں ان کے بارے میں چمہ گوئیاں ہونے لگیں، لیکن کوئی کچھ نہ بولا۔ پھر جس کمرے میں حضرت امام احمد بن حنبل کے لیے رات کے آرام کا انتظام کیا گیا، اس میں حضرت امام شافعی کی بچیوں نے مصلی بچھا دیا، مسواک رکھ دی، استنجا کے لیے ڈیلے اور پانی رکھ دیا اور وضو کے لیے لوٹا بھر کر رکھ دی، تاکہ جب وہ تہجد کے لیے اٹھیں تو انہیں کسی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ اس زمانے میں تہجد کے لیے اٹھنا عام معمول تھا۔ اس زمانے میں عام لوگ بھی تہجد پڑھا کرتے تھے اور قائم اللیل ہوا کرتے تھے۔ علماء و صلحاء تو بدرجہ اولا تہجد پڑھتے تھے۔ بہرحال حضرت امام احمد بن حنبل نے رات اس کمرے میں آرام کیا اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنے چلے گئے۔ جب وہ نماز کے لیے نکلے تو حضرت امام شافعی کی بچیاں کمرے میں آ گئیں۔ دیکھا کہ لوٹا ویسے ہی بھرا ہوا ہے، نہ مسواک استعمال ہوئی، نہ ڈیلے، نہ وضو کا پانی، سب کچھ ویسا ہی رکھا تھا۔ اب ان کے دل میں شبہ ہوا کہ شاید زیادہ کھانے کی وجہ سے تہجد کے لیے آنکھ نہ کھلی۔
جب فجر کے بعد حضرت امام احمد بن حنبل واپس تشریف لائی تو گھر والوں نے حضرت امام شافعی سے کہا کہ آپ نے فرمایا تھا وہ بڑے اللہ والے ہیں، مگر کھانا بھی خوب کھایا اور رات بھر کچھ استعمال بھی نہیں کیا، معلوم ہوا تہجد بھی نہیں پڑی۔ اب حضرت امام شافعی کو بھی تشویش ہوئی۔ انہوں نے حضرت امام احمد بن حنبل کو تنہائی میں لے جا کر پوچھا کہ اس طرح کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں، کیا بات ہے؟ آپ پہلے ایسے نہیں تھے، کیا یہاں آنے کے بعد آپ کے مزاج میں تبدیلی آ گئی ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ حضرت میرے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ درست نہیں بلکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ جب میں نے کھانے کے دسترخوان پر قدم رکھا تو میں نے دیکھا کہ کھانے کے حلال اور طیب ہونے کی وجہ سے پورا کمرہ نور سے چمک رہا ہے اور آسمان سے دسترخوان تک انوار کی بارش ہو رہی ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے سوچا کہ شاید اس سے زیادہ حلال و طیب کھانا مجھے زندگی میں دوبارہ نہ مل سکے، لہٰذا جتنا زیادہ سے زیادہ کھایا جا سکے کھا لیا جائے، کیونکہ اس کھانے کا ہر لقمہ ایمان اور دل کو روشن کرنے والا ہے۔ میں نے بس یہی سوچ کر زیادہ سے زیادہ کھانا کھائے، بغیر اس کے پرواہ کیے کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ کھانا حلال ہو تو بدہضمی نہیں ہوتی بلکہ سریع الہضم ہوتا ہے، جو سے بدن بنتا ہے اور روح کو منور کرتا ہے۔ الحمدللہ مجھے اس کا اثر محسوس ہوا۔ پھر عشاء کے بعد جب میں آرام کے لیے کمرے میں گیا تو سونے کی طبیعت نہیں چاہ رہی تھی، سفر کی تکن بھی ختم ہو چکی تھی۔ میں لیٹا رہا اور قرآن حدیث میں آور کرتا رہا، یہاں تک کہ پوری رات اسی طرح گزری۔ آج کی رات میں نے قرآن و حدیث سے 100 مسائل مستنبط کر لیے، ایسے مسائل جو پہلے کبھی ذہن میں نہیں آئے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ قرآن و حدیث کے علوم و اسرار میرے سامنے کھلتے جا رہے ہیں۔ اسی غور و فکر میں صبح ہو گئی، لہٰذا تہجد کے وقت نت لوٹا استعمال کرنا پڑا اور نمسواک اور عشاء کا وضو فجر میں کام آ گئے۔ یہ سن کر حضرت امام شافعی نے گھر والوں کو حقیقت بتائی اور فرمایا کہ تم نے ان کی شان میں گستاخی کی ہے، ان سے معافی مانگو، ان کی یہ شان ہے۔ ناظرین، باجرے کا استعمال جسم کو قدرتی طور پر گرم رکھتا ہے، دیر توانائی، بھرپور منرلز اور فائبر فراہم کرتا ہے، ہاضمہ بہتر بناتا ہے، بلڈ شوگر کو متوازن رکھنے اور دل کی صحت کے لیے مفید و مددگار ثابت ہوتا ہے، قوت مدافعت مضبوط بناتا ہے اور بھوک کم کر کے زیادہ کھانے سے روکتا ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کے ارادے سے مکہ تشریف لے جا رہے تھے۔ کفار مکہ کو اس کی خبر ہوئی اور انہوں نے اس خبر کو اپنی ذلت سمجھا، اس لیے مزاحمت کی اور حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکنا پڑا۔ جان نثار صحابہ ساتھ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنا فخر سمجھتے تھے، لڑنے کو تیار ہو گئے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی خاطر سے لڑنے کا ارادہ نہیں فرمایا اور صلح کی کوشش کی، اور باوجود صحابہ کی لڑائی پر مستعدی اور بہادری کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی اس قدر رعایت فرمائی کہ ان کی ہر شرط کو قبول فرما لیا۔ صحابہ کو اس طرح دب کر صلح کرنا بہت ناگوار تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے کیا ہو سکتا تھا کہ جان نثار تھے اور فرمان بردار، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بہادروں کو بھی دینا پڑا۔ صلح میں جو شرطیں طے ہوئیں ان میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ کافروں میں سے جو شخص اسلام لائے اور ہجرت کرے، مسلمان اس کو مکہ واپس کر دیں گے، اور مسلمانوں میں سے خدا نخواستہ اگر کوئی شخص مرتد ہو کر چلا آئے تو وہ واپس نہ کیا جائے گا۔ یہ صلح نامہ ابھی تک پورا لکھا بھی نہیں گیا تھا کہ حضرت ابو جلد رضی اللہ عنہ، ایک صحابی جو اسلام لانے کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے اور زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے، اسی حالت میں گرتے پڑتے مسلمانوں کے لشکر میں اس امید پر پہنچے کہ ان لوگوں کی حمایت میں جا کر اس مصیبت سے چھٹکارا پاؤں گا۔ ان کے باپ سہیل نے، جو اس صلح نامہ میں کفار کی طرف سے وکیل تھے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، صاحبزادے کو تماچے مارے اور واپس لے جانے پر اصرار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی صلح نامہ مرتب بھی نہیں ہوا، اس لیے ابھی پابندی کسی بات کی نہیں، مگر انہوں نے اس بات پر اصرار کیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی مجھے مانگا ہی دے دو، مگر وہ ضد فرتے نہ مانے۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو پکار کر فریاد بھی کی کہ میں مسلمان ہو کر آیا ہوں اور کتنی مصیبتیں اٹھا چکا، اب واپس کیا جا رہا ہے۔ اس وقت مسلمانوں کے دل پر جو گزری ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر وہ واپس ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی فرمائی، صبر کی تاکید کی اور فرمایا
عنقریب اللہ تمہارے لیے کوئی راستہ نکالے گی۔ صلح نامہ مکمل ہو جانے کے بعد ایک دوسرے صحابی ابو بصیر رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ کفار نے ان کو واپس بلانے کے لیے 2 آدمی بھیجے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب وعدہ واپس فرما دیا۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے عرض بھی کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہو کر آیا ہوں، آپ پھر مجھے کفار کے فنجے میں بیچتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی صبر کرنے کو ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ عنقریب تمہارے واسطے راستہ کھلے گا۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ دونوں کفار کے ساتھ واپس ہوئے۔ راستے میں ابو بصیر رضی اللہ عنہ ان میں سے ایک سے کہنے لگے، یار تیری یہ تلوار تو بڑی نفیس معلوم ہوتی ہے۔ وہ آدمی خوش آمدی سے متاثر ہوا اور تلوار نیام سے نکال کر کہا، ہاں میں نے بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ کیا ہے، یعنی مارا ہے۔ یہ کہہ کر تلوار ان کے حوالے کر دی۔ جیسے ہی تلوار ابو بصیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں گئی تو انہوں نے اس پر اس کا تجربہ کر دیا۔ دوسرا ساتھی یہ دیکھ کر بھاگ گیا اور مدینہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک تو مر چکا، اب میرا نمبر ہے۔ اس کے بعد ابو بصیر رضی اللہ عنہ بھی پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا وعدہ پورا فرما چکے کہ مجھے واپس کر دیے، اور مجھ سے ان لوگوں کا کوئی ایسا عاد نہیں جس کی ذمہ داری ہو، وہ مجھے میرے دین سے ہٹاتے ہیں، اس لیے میں نے یہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی ہو اس پر، یہ تو بھڑکانے والا ہے، کاش اس کا کوئی مددگار ہوتا۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ اس اشارے سے سمجھ گئے کہ اگر کوئی اور میرے طرف میں آئے گا تو پھر بھی مجھے واپس کر دیا جائے گا، اس لیے وہ وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ جا بیٹھے۔ مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو ابو جندل رضی اللہ عنہ بھی، جن کا قصہ پہلے گزرا، چھپ کر وہی پہنچ گئے۔ اسی طرح جو شخص مسلمان ہوتا وہ ان کے ساتھ جا ملتا۔ چند روز میں ایک مختصر جماعت بن گئی۔ جنگل، سمندر کا کنارہ، نہ کھانے کا انتظام، نہ باغات، نہ آبادی، مگر جو ظلم سہ کر بھاگے تھے اب انہیں ظالموں کا ناک میں دم کر دیا۔ جو بھی قافلہ ادھر سے گزرتا وہ اس کا راستہ روک لیتے، حتیٰ کہ کفار مکہ پریشان ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آدمی بھیجے کہ خدا کا واسطہ، رشتہ داری کا واسطہ، ان لوگوں کو اپنے پاس بلا لیں، یہ ہمارے لیے راستہ بند کر دیتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اجازت نامہ ان حضرات کے پاس پہنچا تو ابو بصیر رضی اللہ عنہ مرض موت میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اجازت نامہ ہاتھ میں تھا کہ اسی حالت میں انتقال فرمایا کہ فطری والے لوگ ناریل کے پانی کو اپنے معمول کی خوراک میں لازمی جز کی حیثیت سے شامل کریں، کیونکہ یہ پانی فطریت توڑ کر خارج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پیشاب میں جلن ہو یا کوئی انفیکشن ہو تو ایک گلاس ناریل کا پانی پینے سے فوراً افاقہ ہو جاتا ہے۔ ہڈی اور جوڑوں کے درد پر ناریل کے تیل کا استعمال درد کو رفع کر دیتا ہے۔ اس تیل میں چند قطرے زیتون کے تیل کی اور چند قطرے لیموں کا رس شامل کر کے بالوں پر لگانے سے بال چمکدار اور سلکی ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ناریل کا دودھ گلے کی خراش اور خشک کھانسی کا بہترین علاج ہے۔ آدھا کپ ناریل کا دودھ، آدھا کپ گھی کا دودھ اور 1 چمچ شہد ملا کر پینے سے کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ جناب ابو الاحوص اپنے والد مالک بن نضلہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے گٹھیا کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تمہارے پاس مال ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس قسم کا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے مجھے اونٹ، بکریاں، گھوڑے اور غلام ہر طرح کا مال عنایت فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو اس کی نعمت اور احسان کا اثر تم پر نظر آنا چاہیے۔ ناظرین، مصری اور سومہ وزن ملا کر کھانے سے نظام ہاضمہ بہترین ہو جاتا ہے۔ گوشت کے استعمال سے پیدا ہونے والے قبض کی شکایت سے اگر بچنا ہے تو رات کو اسپول کا چھلکا ضرور استعمال کریں۔ چہرے کا رنگ صاف اور جلد کو تازہ اور خوبصورت کرنا ہے تو پانی زیادہ پئیں۔ اپنے گھریلو مسائل آپس میں بیٹھ کر ڈسکس کریں تاکہ کوئی حل نکلے، ورنہ آپ کے مسائل لوگ ڈسکس کرنا شروع کر دیں گے۔ جب لوگ ہمارے مسائل کو ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں تو سوائے شرمندگی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ لوگ صرف مسائل کو ڈسکس نہیں کرتے بلکہ پچھلی 3 جنریشن کی باتیں نکال کر انہیں بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ مسئلہ تو کہیں پیچھے رہ جاتا ہے، سامنے تو بس لوگوں کی زبانیں رہ جاتی ہیں۔ اپنی زندگی کے کسی دن پر کبھی بھی افسوس نہ کریں۔ اچھے دن ہوشیاں دیتے ہیں، برے دن تجربہ دیتے ہیں،
بدترین دن سبق دیتے ہیں اور بہترین دن یادیں دیتے ہیں۔ زندگی میں لوگوں کے طنز اور پریشان ہونے کے بجائے اسے انجوائے کرنا سیکھیں۔ لوگوں کی باتیں ہمارے پیدائش سے شروع ہوتی ہیں اور مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی، چاہے آپ دنیا کے عظیم ترین انسان ہی کیوں نہ بن جائیں۔ دوسروں کا طنز اور حقارت یا تو آپ کی ناکامی کی تاریکیوں میں دھکیل سکتا ہے یا پھر کامیابی و کامرانی کے راہ پر گامزن کر سکتا ہے۔ لوگوں کے طنز و حقارت کو اپنی کمزوری نہیں بلکہ اپنی طاقت بنائیں اور آگے بڑھیں۔